جاوید صاحب، بڑی اہم ڈیولپمنٹس آج شام کو ہوئی ہیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا کہ لبنان اور اسرائیل میں جنگ بندی ہوئی، اور اس جنگ بندی کے تناظر میں آج ایران نے آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا ہے، جب تک ان کی اور امریکہ کی جنگ بندی برقرار ہے۔ 22 اپریل جو ہے اس کو جنگ بندی کا آخری دن ہے، لیکن امید کی جا رہی ہے کہ اس میں نہ صرف یہ کہ اس کی ایکسٹینشن ہو جائے گی، بلکہ ہم حتمی معاہدے کی طرف بھی چلے جائیں گے۔ کیسے آپ ان تمام ڈیولپمنٹس کو اور اس کے پیچھے جو ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے پاکستان کی، اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی پاکستان کی جو سفارتی کاوشیں ہیں ان کو تو دنیا بھر سراہ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری سفارتی تاریخ میں ایک سنہرا باب ہے یہ۔ رہا سوال اس آبنائے ہرمز کے کھلنے کا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اوریجنلی سیز فائر اگری ہوا تھا، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ہمارے پرائم منسٹر کے درمیان ان ٹویٹس کا تبادلہ ہوا، اور اس کی روشنی میں پھر انہوں نے اعلان کیا کہ میں ایک سیز فائر کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی جو ٹویٹ تھی اس میں لیبنان کا ذکر تھا، لیکن سبسیکوینٹلی ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جو وہاں پہ بمباری جاری رکھی، جس کی وجہ سے ایک تعطل پیدا ہوا تھا، یعنی انفنشڈ ایجنڈا تھا اس سیز فائر ایگریمنٹ کا جو کہ اوریجنلی ایگری کیا گیا تھا۔ امریکہ کا ورژن یہ تھا، بیکاز جس کی عکاسی اور جس کی ترجمانی جے ڈی وینس نے کی تھی وہاں پہ امریکہ میں، یعنی ہم پاکستان میں آنے سے پہلے، تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ لیبنان اس کا حصہ نہیں ہے۔ دیر واز سم گلف آف انڈرسٹینڈنگ، غالباً کہیں نہ کہیں کچھ جو تھی وہ سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، یا واٹ ایور اٹ واز۔ بہرحال وہ اس کی وجہ سے پھر آبنائے ہرمز کھل نہیں سکا تھا، بیکاز آپ کو یاد ہوگا اس میں لکھا گیا تھا کہ سیز فائر میں جنگ بندی کے بعد ایک اقدام جو ایران کو کرنا تھا وہ آبنائے ہرمز کو کھولنا تھا، لیکن جی وہ نہیں کھولا انہوں نے۔ ایران یہ کہہ رہا تھا کہ لیبنان میں بمباری بند کی جائے، لیکن کل جب یہ الحمدللہ ایک سیز فائر کا جو دوسرا پہلو تھا اس کو بھی سیٹسفائی کر لیا گیا، ایک سکم جو کہ اس پورے ایگریمنٹ کے اندر تھا، تو ہم نے دیکھا کہ اس کی کانسیکوینس میں پھر یہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ کھل گئی۔ آبنائے ہرمز آپ جانتی ہیں کہ وہ جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی، اس میں کبھی بھی کوئی قدغن نہیں تھی۔ یہ تو ایک سبسیکوینٹ فیکٹر ہے جو کہ بعد میں آیا جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر اوور آل لیکن اس کو آپ دیکھتے سم ہیں، ہاؤ جاوید صاحب یہ ایک ڈکٹیٹنگ فیکٹر بن گیا، جتنا ایران کے پاس مطلب ایک اظہار کیا ایران نے کہ ایران کے پاس طاقت بہت کچھ کرنے کی تھی، لیکن ایران نے کبھی اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ جو اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی ہے، ان کی انٹرنل پالیٹکس میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک بڑا شفٹ توقع اس کی جا سکتی ہے، اور صدر ٹرمپ اور امریکہ نتن یاہو کو روکیں گے اس امن معاہدے کی طرف جانے کے راستے میں، وہ کوئی خلل نہ ڈالیں، یا لیبنان کے حوالے سے جو ان کے عزائم ہیں، جس کا اظہار بھی انہوں نے کیا جنگ بندی کا معاہدہ کرنے کے باوجود، ان سے وہ باز رہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم امن کی بات کر رہے ہیں تو آف کورس آپ کو دونوں پارٹیز یا دونوں فریق کے ویو پوائنٹ کو سمجھنا پڑے گا۔ یہاں پہ ہماری طرف سے آف کورس ایران کا ایک ویو پوائنٹ جو ہے وہ آ رہا ہے، امریکہ کا جو ویو پوائنٹ ہے جو واشنگٹن میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایران کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں، کچھ تو اس کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے، کچھ اس کے بیلسٹک پروگرام کے حوالے سے، اور کچھ اس کے بیلسٹک میسائل پروگرام جو ہے ان کا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسی اینٹیز ہیں جن کو آپ نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ سکتے ہیں، جو کہ لیبنان سے لے کر ایون آپ عراق میں دیکھ سکتے ہیں، یا پھر ایون یمن میں بھی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان اینٹیز کو اگر ایران سپورٹ جاری رکھے گا تو خطے میں ایک طرح سے امن بحال نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ تین ایشوز ہیں جس پہ ابھی بھی ایک طرح سے گلف آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو تہران گئے ہیں وہ انہی معاملات کو طے کرنے کے لیے گئے ہیں، بیکاز آپ جانتی ہیں کہ جو پہلا راؤنڈ آف ٹاکس ہوا تھا، کچھ مبصرین نے تو اوبیسلی اس کے اینڈنگ میں یہ کہا کہ یہ کچھ بے نتیجہ ہوا، لیکن میں اس کو یوں نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سفارت کاری ہے وہ ایک پروسیس ہوتی ہے جو چلتی رہتی ہے، ایک ایونٹ میں اس کا رزلٹ نہ بھی نکلے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں، 50-60 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کو ایک سیشن میں حل کر دینا تو ممکن نہیں تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ راؤنڈ 1 آف اسلام آباد ٹاکس جو تھے وہ بہت زیادہ میننگ فل تھے، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سبسٹینٹو پروگریس واز میڈ۔ اور جو راؤنڈ 2 منعقد کرنے سے پہلے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں سفارتی سطح پہ، چاہے وہ ایران وزٹ ہے، چاہے وہ سعودی وزٹ ہے، چاہے وہ قطر کا وزٹ ہے، چاہے پرائم منسٹر ہمارے جو ہے وہ ترکی میں ہیں، یہ تو ترکی وہ میں ہے چیزیں ہیں جی۔ جو رپورٹ ہو رہی ہیں میڈیا میں۔ یہاں بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں پس پردہ، جس کو ہم بیک چینل ڈپلومیسی کہتے ہیں، کہ جو کہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہو رہی اور ہونی بھی نہیں چاہیے، بیکاز یہ بہت سینسٹیو معاملات ہیں ہمارے لیے اس میں آپ وقت۔ سے یہ بھی یہی ضروری پوچھنے نہیں ہے لگی کہ تھی کہ ظاہر ہے میں کچھ آرٹیکلز میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان ایک خاموش ثالث نہیں بلکہ ایک کلیدی ثالث ہے۔ اب وہ جو خاموش ثالث کی ٹرم ہے وہ شاید اسی وجہ سے ہے
کہ بہت زیادہ بات چیت نہیں ہو رہی, بہت زیادہ ملاقاتوں کے بعد پریسرز نہیں ہو رہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اٹس اے ویری وائز تھنگ, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ بہت کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں, بڑے پیچیدہ ہیں اور حساس بھی بہت ہیں, تو پاکستان نے ٹھیک سے ظاہر ہے اس کو ہینڈل کیا جس کی اتنی زیادہ تعریف ہو رہی ہے؟ ایبسلیوٹلی, میں سمجھتا ہوں جو کوائٹ ڈپلومسی جو ہے وہ ڈپلومسی کے مختلف پہلو ہوتے ہیں, اس کے اندر وہ بہت اہمیت کی حامل ہے. دیکھیے کبھی بھی دو ممالک یا تین ممالک یا اس پرٹیکولر کیس میں تو بہت سارے ہمارے جو ہیں وہ پارٹیز انوالوڈ ہیں, تو اب ان سب کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں, بیک چینل پہ ہوتی ہیں, سامنے ہوتی ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کو رپورٹ کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی, ڈپینڈز ہاؤ یو سی اٹ, ہم اس وقت ایک میڈیا ریولوشن کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے, ہر کوئی جو ہے وہ سٹیزن جرنلزم بھی کر رہا ہے, ٹریڈیشنل جرنلزم بھی چل رہی ہے, ہماری ایپیٹائٹ جو ہے وہ بریکنگ نیوز کی بہت بڑی ہوئی ہے, تو ہم چاہتے ہیں ہر چیز ہم اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیے کچھ معاملات میں تو یہ ممکن ہوتا ہے, لیکن یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے. اٹ از اے ویری آئی ووڈ سے ڈیلیکیٹ ڈپلومیٹک چیلنج, اور پاکستان کے لیے بھی یا کوئی بھی ملک اگر ہوتا ہے اس جگہ پہ, اس کے لیے مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپس اور اس طرح کی میڈیشن کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کی اسٹریٹجک اور جیوگرافک لوکیشنز ہوتی ہیں ظاہر ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس اس وقت پاکستان کی بنی ہے, وہ آپ اس کو کیسے گیج کرتے ہیں اس کو انشور کرانے میں کہ ایک حتمی معاہدہ, اور پھر پاکستان کو جو سپورٹ کر رہے ہیں جتنے بھی ممالک, ان کا کیا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ اس ریجن کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ کتنا انسٹرومنٹل ہوں گی ٹو میک اٹ ایکچولی تھرو؟ تنزیلہ صاحبہ, یہ بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اگر آپ سفارتی تاریخ میں نظر ڈالیں گی, آف کورس آپ ایک پرانی صحافی ہیں, آپ دیکھتی آئی ہیں چیزوں کو بہت قریب سے, آپ جانتی ہیں کہ پاکستان کی ریلیشن شپ, ہماری خواہش تو ہمیشہ رہی ہے کہ ہماری ہر ملک کے ساتھ ایک مثبت پازیٹیو ریلیشن شپ ہو, لیکن ہماری امریکہ کے ساتھ اس وقت جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں اس ون آف دا بیسٹ ریلیشن شپس. یعنی اس میں ایک سرد مہری نظر آتی تھی, آپ کو یاد ہوگا, کوئی ٹرسٹ فیکٹر بھی کافی کم تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف یا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کا لنچ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ واشنگٹن میں, اس نے اس تمام چیز کو کمپلیٹلی ایک نئی ڈائمنشن دے دی. پاکستان کی اس وقت امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے, بہت ڈیپ ہے, بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت ٹرسٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہماری چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ کو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ بھئی اگر آپ ایک کنٹری سے آگے بڑھیں گے امریکہ کے ساتھ تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا چائنا کے ساتھ, لیکن پاکستان نے بہت ہی, میں سمجھتا ہوں, دانش مندی کے ساتھ اس ڈپلومیٹک بیلنس کو برقرار رکھا. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ پاکستان کی چائنا سے ریلیشن شپ اور زیادہ ڈیپ ہوئی ہے. ابھی جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی, آپ نے دیکھا تھا کہ کتنی کلوز ہماری کوآپریشن رہی چائنا کے ساتھ. تو یہ بھی ہمارا ایک بہت, میں سمجھتا ہوں, فیلڈ مارشل صاحب کا بھی اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بھی ایک بہت کلیدی کردار ہے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گلف ممالک ہیں, دیکھیے آپ جانتی ہیں کہ گلف ممالک جو ہیں, سعودی عربیہ, متحدہ عرب امارات, قطر, کویت, بحرین اور یہ جو عمان ہے, یہ دیکھیں ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. نہ صرف ہمارے لیے کہ ہم سعودی عربیہ ہمارا روحانی مرکز بھی ہے, بلکہ آپ جانتی ہیں کہ 5 ملین سے زیادہ پاکستانی وہاں رہتے ہیں, وہ روزگار ان کی وہاں پہ ہے, وہ بزنس کرتے ہیں, وہ جو فورن ایکسچینج پاکستان کو بھیج رہے ہوتے ہیں وہ ہماری لائف لائن ہے. تو ہماری, میں سمجھتا ہوں, فورن پالیسی کا ایک ستون ہے کہ ہم گلف ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ریلیشن شپ کو مزید مستحکم کریں. اور اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب کا جو وزٹ تھا سعودی عربیہ کا, قطر کا, اور انشاءاللہ وہ باقی ممالک میں بھی جائیں گے, تو وہ اسی چیز کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران ہمارا پڑوسی ہے, ہم چاہتے ہیں وہاں پہ بھی امن ہو. تو یہ جو جتنی بھی ریلیشن شپس ہیں, ان کے اندر بہت ساری انٹرنل ایسے کچھ سکم بھی ہیں جن کو ہم کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے.